بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تأمرون تم حکم کرتے ہو، الناسا لوگوں کو، بی کا البری نیکی یا بلائی، واو اور تنسونا تم بھول جاتے ہو، النفسا انفسا جانوں کو، کم اپنی، واو اور حالانکہ انتم ہو تم تتلونا پڑھتے، الکتابہ کتاب، کیا فا پس لا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، تا جو ہے تم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتابہ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسانی اور عالموں کی، علماء اکرام کی اور عالمات کی اور دیندار طبقے کی اور واعظ طبقے کی کہ بڑی خامی کا، ایک ان کی بڑی برائی کا اور ان کی ایک اندر ایک جو ہے گناہ کی ایک نحوست ہے، اس کا ایک ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دوسروں کو تو نصیحت کرنا، دوسروں کو بڑی بڑی باتیں بتانا، دوسروں کو ہر وقت روکنا ٹوکنا اور سب کچھ کرنا، لیکن اپنے آپ پہ کسی بھی عمل کو لاگو نہ کرنا، خود کوشش نہ کرنا، عمل نہ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ طریقے نہ اپنانا جو دوسروں کو بتانا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ یعنی کہ دوسروں کو نیکی بتانا بہت اچھا کام ہے، بہت خوبصورت کام ہے، بہت پیارا کام ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ انسان دوسرے کو تو تبلیغ کرتا رہے، دوسرے کو تو سکھاتا رہے، لیکن خود عمل نہ کرے اور کوشش بھی نہ کرے۔ یہ علماء یہود ایسا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ دوسروں کو، بعض دفعہ ایسا کرتے، بعض اوقات چھپاتے بھی تھے، لیکن کبھی کبھار ایسا کرتے کہ کوئی مسئلہ پوچھتا، کوئی دین کے بارے میں پوچھتا تو کہتے ان کو کہ یہ اچھا دین ہے، تو وہ یہ کہہ کے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو حق بات بتا دی ہے، ہم نے چشم پوشی نہیں کی، ہماری وجہ سے دوسرے لوگ عمل کریں گے تو اس لیے ہم گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صرف بتا دینا کافی نہیں ہے، دوسروں کو بتا دینے سے کہ یہ دین اچھا ہے، دوسرے دین میں آئیں گے تو وہ تو بہترین عمل تھا، لیکن جب تم خود عمل نہیں کرو گے، خود اس دین کو قبول نہیں کرو گے، اس دین کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس نیکی کا۔ اسی طریقے سے وہ تو یہود و نصارہ تھے، لیکن ابھی بھی اور کسی بھی دور کے اندر اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ایسا واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ہے جو دوسروں کو تو تبلیغ کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی علماء کا طبقہ جس کے پاس علم ہے، جو جانتا ہے، اس کے باوجود وہ دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی مذمت فرما رہے ہیں کہ افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ جو بات تم دوسرے کو بتا رہے ہو، جس کے فائدے تم دوسروں کو بتا رہے ہو، دوسرے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اچھا، اس کا ایک یہ بھی ہے کہ کسی کو حد سے زیادہ بھی دوسروں کو ہر وقت ٹیز کرنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت ہی عمل کر رہے ہیں اور دوسرے نہیں کر رہے ہیں، یہ چیز بھی اس کے اندر آتی ہے کہ ہر وقت جو ہے دوسروں کو نصیحت کرتے رہنا ہر چیز میں، کہ بندہ جو ہے نا کھل کے ہنس بھی نہ سکے، بات بھی نہ کر سکے کسی کے سامنے کہ یہ تو بہت بڑا آواز آ گیا۔ ہم لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ہمارے پاس علم آ جائے، تھوڑا سا ہم عمل بھی کرنے والے بن جائیں تو پھر ہم دوسروں کو بہت کم سمجھنے لگتے ہیں، ہر چیز کے اندر پھر روکنا ٹوکنا اپنا فرض سمجھنے لگتے ہیں، ہر چیز میں دوسرے کو، ہو سکتا ہے کبھی کسی نے غلطی سے اس ٹائم کوئی لفظ منہ سے نکل گیا ہو، کوئی چیز اس نے کام کر لی ہو، اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ کام اس کا مستقل ہے یا عارضی ہے، اور یہ خود اس بات کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، اگر خود سمجھتا ہے غلطی سے اس سے کوئی ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر توبہ کرنے والا ہو، تو تب تھوڑی دیر کے لیے صبر کر کے نظر انداز بھی کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہر ایک کو جو ہے روکا ٹوکا جائے۔ ہاں، بہت اچھے جو دینی معاملات ہیں اور پراپر کوئی بات ہے اور اس میں دوسرا کر رہا ہے اور مسلسل گناہ کر رہا ہے اور غلطی پہ ہے تو اس کو سمجھانا اور اچھے طریقے سے سمجھانا، اس طرح کہ وہ دین سے بدظن نہ ہو یا اس کہنے والے سے بھی اتنا دور نہ ہو جائے کہ تو دوبارہ اس کے منہ ہی نہ لگے کہ یہ ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے، لہٰذا وہ جو تھوڑا بہت اس نے فائدہ اٹھانا تھا اس کی صحبت کا وہ بھی نہ اٹھا سکے اور وہ اس سے ہر وقت بھاگتا رہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکو، یعنی مثلاً اپنا بچہ ہے، اپنے ماتحت ہے کوئی ہے تو اس کو ہاتھ سے مار کے بھی منع کرو اگر وہ اس طرح منع نہیں ہوتا۔
अगर हाथ से मना नहीं कर सकते तो ज़ुबान से तो ज़रूर रोको। कोई बड़ा गुनाह होते हुए, अल्लाह की नाफ़रमानी होते हुए देखो तो ज़ुबान से उसको रोको, उसको बताओ उसके गुनाह की नहुसत से, उसके बुराई से उसको डराओ। लेकिन अगर तुम ज़ुबान से भी नहीं डरा सकते, कह सकते, यानी कोई तुमसे बड़ा है, मुअज़्ज़ज़ है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है उससे बात करने की, तो कम से कम दिल में बुरा समझो। ये सबसे अदना दर्जा है। लेकिन ये भी है बेहतरीन कि अगर किसी इंसान को गुनाह करते हुए देखें तो बाज़ औक़ात आजकल ये मसला हो गया है कि हम लोग गुनाह को गुनाह भी नहीं समझ रहे। ये बहुत बड़ा अलमिया हो गया है और अल्लाह तबारक व तआला इससे हमें सेव रखे, महफूज़ रखे। यानी कि इतने बड़े-बड़े गुनाह हो रहे होते हैं, मतलब बहुत, मैं क्या कहूँ, आप खुद समझते हैं कि इतने गुनाह होते हैं, गुनाह को गुनाह हर एक को पता होता है कि गुनाह कौन-सा है, गाने बजाना, टीवी ड्रामे देखना, उनको एक्ट्रेसेस उनको पसंद करना, यानी कि कौन-कौन सा गुनाह है जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि गुनाह बहुत सारे हैं। लेकिन आजकल इस कदर उनकी वो उन गुनाहों पे अमल और उनको करना इतना आम हो चुका है कि उनको अब कोई गुनाह भी नहीं समझता। और महफ़िलों में और आराम से, फ़ख़्र से, गुरूर से उन चीज़ों को बताया जाता है और उन पे गपशप की जाती है, बात की जाती है। पहले ये होता था कि कम से कम शर्मिंदगी तो होती थी, किसी ने गुनाह किया, कोई गुनाह वाली बात है तो उस पे बंदा शर्माते तो थे कि ये गुनाह है, अल्लाह माफ़ कर दे या किसी को पता ना चले या इस तरह। लेकिन इससे बेहयाई और ऐसी चीज़ें आम हो गई हैं कि उसको गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता। बहुत दफ़ा मैं कुछ चीज़ों के लिए ऐसा कहती हूँ, बच्चे या कोई होता है वो कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं है, इसकी दलील है, ये गुनाह नहीं है, इस तरह। मैं कहती हूँ चलो आप ये कर रहे हो, कम से कम इसको छोड़ने तक आप इसको गुनाह तो समझो, ताकि साथ तौबा-तौबा करते रहो और साथ कभी ना कभी इसको छोड़ने का अज़्म कर लो, कभी शायद आपसे छूट जाए। लेकिन जब हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझेंगे, तो हम कभी भी उसको छोड़ नहीं पाएँगे। इसलिए कम से कम जो गुनाह करते हुए नज़र आएँ तो उनको हाथ से रोकें, नहीं तो ज़ुबान से रोकें, नहीं तो कम से कम गुनाह तो समझें, दिल में बुरा तो समझें, दुःख तो करें कि काश ये बंदा ठीक हो जाए, ये गुनाह कर रहा है, गलती पर है, ये सही हो जाए, उसके लिए दुआ कर लें, उसके लिए कोई अच्छे अल्फ़ाज़ अपने दिल में सोच लें, एक बात। दूसरी बात ये कि ये आयत पढ़ने के साथ अच्छा फिर मेराज के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक कुछ लोग थे जिनके ऊपर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ गुज़र हुआ, तो देखा कि उनके होंठ और ज़ुबान आग की कैंचियों से कुतरे जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु बड़े वो हैरान हुए, फरमाया कि पूछा कि इनको क्यों, इस किस वजह से, कि आग की कैंचियों से होंठ और ज़बान उनके काटे जा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे इससे। तो पूछा गया तो बताया कि ये ऐसे वाज़ीन थे जो दूसरों को तो वाज़ करते थे, दूसरों को नसीहतें करते थे, लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। अच्छा, ये बहुत डराने वाली बात है और मैं इस आयत से डर के ना बहुत टाइम तक, मेरे 2-3 साल से मेरे ज़हन में ये आइडिया था, जो अभी अल्लाह के करम से ही तर्जुमे का सिलसिला शुरू हुआ है। तो यही चीज़ मुझे इस काम पे नहीं करने देती थी कि मैं दूसरों को तो नसीहत करूँ, लेकिन मैं खुद अमल नहीं करती, मेरे अंदर अमल नहीं है। ज़ाहिर है बहुत गुनाह हैं, बड़े-बड़े गुनाह हमारे अंदर हैं, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही हमें महफूज़ रख सकती है, लेकिन कोई ऐसा अमल नहीं है कि हम कहें कि हम बहुत बड़े नेक हो गए हैं और दूसरों को नसीहत करें। लेकिन फिर ये ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये भी नहीं है कि कोई इंसान दूसरों को नसीहत ना करे, बल्कि क्या होता है कि ये इजाज़त है कि इंसान दूसरों को बताता रहे। बाज़ औक़ात सहाबा कराम कहते हैं कि हम जिस बात पे खुद अमल नहीं करते थे, हम उसको दूसरों को ज़्यादा बताते थे। क्यों? ताकि हमारी अपनी वो आदत छूटे। तो ये चीज़ देख के, यानी कि कोई इंसान अगर या खुद अमल की कोशिश कर रहा है, खुद डर रहा है, गुनाह को गुनाह समझ रहा है, फ़िक्र कर रहा है, तो उसके साथ दूसरों को तबलीग करता है और खुद भी अमल की कोशिश करता है और अल्लाह से माँगता है, गुरूर, तकब्बुर कुछ भी नहीं कि मैं बहुत बाअमल हूँ, और अपनी बेअमली का दुःख भी है और अपने बेअमली का इदराक भी है, समझ भी है कि मैं गलत हूँ, तो फिर ऐसा है कि फिर गुनाह नहीं होगा। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला, फिर वही बात आती है कि दिलों के राज़ जानते हैं। अल्लाह को पता है कि इंसान कोशिश कर रहा है, और दूसरों को कहने से ये है कि इंसान के अंदर अमल बहुत ज़्यादा आ जाता है। दूसरों को बार-बार बताने से जो चीज़ इंसान मसलन खुद उस गलती पर है, तो अगर वो दूसरों को कहेगा तो वो कहने के लिए अल्फ़ाज़ ढूँढेगा, अच्छे-अच्छे अल्फ़ाज़ कोशिश करेगा बोलने की, और इस तरह करके अल्लाह तबारक व तआला उसके अपने दिल को भी बदल देंगे। और ये नीयत ये हो कि मैं दूसरों को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी अमल कर सकूँ। तो ये चीज़ सोच के थोड़ा सहारा हुआ, हिम्मत हुई, और फिर अल्लाह पाक ने ये काम शुरू करवाया कि ये है कि मैं जो बातें कह रही होती हूँ आपसे, वो आपको नहीं कह रही होती, दरहकीकत वो मैं अपने आप को कह रही होती हूँ। क्यों? कि मैं बार-बार कहूँगी, ज़िक्र करूँगी, तो मुझे खुद अपने अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो ख़ामियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की मदद के साथ वो दूर करने की कोशिश की जा सकती है। तो इसलिए इसका मतलब ये भी नहीं है
کہ جن چیزوں پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو ہم وہ دوسروں کو نہ بتائیں، بلکہ دوسروں کو بتاتے رہیں، لیکن بالکل اپنے آپ کو تنسو نہ بھول جانا، مطلب بالکل بھول جانا کہ یہ عمل جو ایسا لگے کہ یہ کام جو ہے دوسروں کے کرنے کے لیے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم واعظین ہیں، ہم نصیحت کرنے والے ہیں، ہم تو ہمارا کام صرف بتانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ خود عمل کی کوشش کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بتاتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ برائیاں، وہ گناہ ہم سے بھی چھڑوائے گا، اور ہمارے عزیزوں سے جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس طرف آ جائیں اور وہ گناہوں غصے کی زندگی کو چھوڑ دیں، ساری دنیا کی راحت اور آرام کی خاطر اور یہاں کی چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی خوشی کی خاطر وہ ہمیشہ کا آرام، وہ ہمیشہ کا سکون، وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، وہ بہاریں چھن نہ جائیں۔ تو یہ فکر، یہ غور، یہ کرنا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ اس کے لیے نہیں ہوگا، اس میں اس آیت کے مصداق نہیں بنے گا، بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، تو خود کو بھولنا نہیں ہے، خود پہ بھی ہر بات، ہر چیز لاگو کرنی ہے، خود بھی عمل کی کوشش کرنی ہے، اور پڑھنے والوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے دیا، اور وہ علم اگر قرآن کا ہے تو پھر عقل رکھ، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے، پھر سمجھ کے ساتھ، غور کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، اور خود بھی عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنے کی، لیکن نصیحت برائے نصیحت ہو، دوسروں کی حدہ کرنا، دوسروں کی بےزتی کرنا، دوسروں کو شرمندہ کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، یہ ہمارا مقصد نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارا بتانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے ڈی گریڈ کر رہے ہیں یا خود کو بہت اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پھر دین سے اور اسلام سے اور مذہب سے اور عمل سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ ہماری وجہ سے کوئی دین کی طرف آ گیا تو یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، اور ہماری وجہ سے کوئی دین سے دور ہو گیا تو یہ بھی بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔